السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی صرف ایک روشنی کی طرف ابھی اشارہ کرنا ہے، کیونکہ روشنیاں تو اس میں بے حساب ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کی زندگی کو ایک نمونہ بنا کر پیش کیا ہے، کیونکہ اس میں ہمارے لیے بہت روشنی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ملک سے پریشان حال ہو کر نکلے اور اس وقت ان کی جان کو خطرہ تھا، تو بڑے ہی خوف کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں ملک سے جلا وطن ان کو ہونا پڑا، اور ایک اجنبی دیس کے اندر وہ پہنچے جس کا نام مدین ہے۔ اس شہر کا نام، اس علاقے کا نام مدین ہے۔ تو جب پردیس میں پہنچے تو اب تھوڑا قرآن مجید نے جو منظر بیان کیا ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیے، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اجنبی ملک مدین کے اندر تشریف لے گئے، تو اب نہ تو ان کے پاس گھر ہے رہنے کے لیے، نہ ان کی جیب میں خرچہ ہے جس سے کوئی کھانا اور کوئی چیز خرید کر کے اپنی زندگی کا نظام یہاں پہ شروع کر سکے، نہ ان کے پاس جیون ساتھی ہے، بیوی بھی نہیں ہے، یہ عظیم نعمتیں ان کے پاس نہیں ہیں، شہر بھی اجنبی ہے۔ تو شہر کے اندر پہنچ کے ایک چشمے کے پاس جب ٹھہرے تو اس وقت تو بہت اداس تھے، غم زدہ تھے۔ کسی درخت کی چھاؤں میں پناہ لی اور کچھ پانی اس چشمے سے پیا ہوگا۔ تو وہاں پر جب چشمے کے قریب پہنچے تو اس اجنبی ملک میں پہنچتے ہی آپ نے دو کام کیے۔ وہی دو کام میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے اندر ہمارے لیے بہت روشنی ہے، نور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دو کام کیے؟ آپ نے دیکھا کہ جو طاقتور لوگ ہیں، مرد ہیں، وہ اپنے جانوروں کو چشمے سے پانی پلا رہے ہیں، لیکن دو باپردہ لڑکیاں ہیں، کسی نہایت معزز اور شریف گھرانے کی با حیا باپردہ لڑکیاں ہیں۔ وہ دونوں لڑکیاں اپنے جانور لے کر ایک سائڈ پر کھڑی ہیں کہ یہ طاقتور لوگ، یہ مرد حضرات اپنے جانوروں کو ہٹائیں اور یہ پانی پلا لیں، تو پھر ہماری باری آئے گی اور ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ وہ شرم و حیا کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے ان طاقتور لوگوں میں نہیں گھس رہی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی کمزوری اور بے بسی کو دیکھا تو آپ نے فوراً ایک نیک کام کا ارادہ کیا۔ اور یاد رکھیے، ابھی موسیٰ علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی، یہ بھی اپنے مائنڈ میں رکھیے، نبوت اس کے بعد ملی ہے۔ ابھی وہ اللہ کے ایک پیارے ہیں، اللہ کے ایک نیک بندے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً اٹھے کہ میں ان باپردہ لڑکیوں کی مدد کروں، ان کے جانوروں کو پانی پلانے میں ان کو سپورٹ کروں۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو اجنبی ملک ہے اور یہاں کے لوگوں کے مجھ پر کیا حقوق ہیں، ایسا نہیں سوچا۔
یعنی روح کے اندر اور وجود کے اندر نیکی کا ایک جذبہ ہے. تو آپ کھڑے ہوئے، ان لڑکیوں کو وہیں پردے والی جگہ پر ایک طرف رہنے دیا اور آپ نے آگے بڑھ کر ان کے جانوروں کو پانی پلایا، اور پانی پلا کر ان کے جانور ان کے حوالے کیے تاکہ وہ اپنے گھر کو جائیں. یہ نیک کام کیا. میں نے آپ کو بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی نبوت نہیں ملی، ایک اجنبی دیش کے اندر پہنچے ہیں، پریشان حال ہے کہ یہ دیش میرے لیے کیسا ہوگا، کیا حالات اس ملک میں پیش آئیں گے. اور جب پہنچے ہیں، نہ گھر ہے، نہ خرچہ ہے، نہ فیملی ہے، بیوی بھی نہیں ہے، لیکن آتے ہی ایک نیک کام کر دیا ہے، اجنبی لوگوں کے ساتھ بھلائی کر دیا. اور دوسرا کام کیا کیا موسیٰ علیہ السلام نے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہمیں بتاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا کام یہ کیا کہ اللہ سے ایک دعا مانگی. انہوں نے فرمایا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. آپ بھی یہ دعا یاد کر سکتے ہیں. جب آپ کسی اجنبی دیش میں جائیں، شہر کسی میں داخل ہوں، کسی گاؤں میں داخل ہوں، یا جہاں بھی آپ موجود ہوں، یہ دعا آپ کے لیے ایک عظیم نور ہے، عظیم خزانہ ہے. اس کے معنی پر بھی آپ غور کریں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. بہت ہی مختصر جملہ ہے. یہ دعا فرمائی موسیٰ علیہ السلام نے. کیا دعا فرمائی؟ اس کا معنی کیا ہے کہ رب انی لما انزلت الی، اے میرے رب، تو جو رحمت بھی میرے اوپر نازل فرمائے، جو بھی خیر اور جو بھی رحمت اور جو بھی فضل و کرم تو میرے اوپر نازل فرمائے، انی فقیر، میں ضرورت مند ہوں، میں تیری رحمت کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ میرے اوپر رحمت نازل فرما. تو سخی ہے، تو دینے والا ہے، اور میں فقیر ہوں، میں سوالی ہوں. تو یہ الفاظ، یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس دن کا سورج غروب ابھی نہیں ہوا، ابھی وہی دن ہے. شام سے پہلے پہلے قرآن مجید بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اس شہر میں گھر بھی عطا فرمایا، خرچہ بھی عطا فرمایا، فیملی، پوری فیملی عطا فرمائی، بیوی بھی عطا فرمائی، اور سارا انتظام ہو گیا. گھر بھی آباد ہو گیا. شام سے پہلے دو کام کیے. اللہ کی رضا کے لیے اجنبی لوگوں کی مدد کی، دو باپردہ خواتین لڑکیوں کی مدد کی، ان کے جانوروں کو پانی پلایا، کیونکہ سخت گیر اور پہلوان ٹائپ لوگ رش کر رہے تھے چشمے پر، اور وہ بچیاں پریشان تھی. ان کی پریشانی کو دور کیا اور اللہ سے دعا مانگی. آپ بھی یہ دو کام کریں، میں بھی کروں. لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں، اجنبی لوگوں کے ساتھ بھی بھلائی کریں، اور اللہ سے دعا مانگے. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. کیونکہ پھر قرآن مجید بتاتا ہے کہ جب وہ بچیاں، باپردہ لڑکیاں گھر پہنچی تو ان کے عظیم والد، جو کہ اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام، انہوں نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا کہ آج تو آپ لوگ جلدی
اپنے جانوروں کو پانی پلا کے واپس آ گئی ہیں. وہ کمزور ہو گئے تھے، ضعیف ہو گئے تھے، بہت ہی مجبور تھے. اللہ کے یہ پیارے نبی تو اپنی بچیوں کو جانور دے کر بھیجتے تھے کہ وہ ان کو چرا کے لائیں اور ان کو پانی پلا کے لائیں. تو آپ دیکھیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی بیٹیوں سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ ایک شریف آدمی تھا، وہ اجنبی تھا. اس نے ہماری پریشانی کو جب دیکھا، ہماری مدد کی، ہمارے جانوروں کو پانی پلایا، پہلوانوں کو پیچھے ہٹایا، ہمیں سپورٹ کیا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، آپ کی طرف پیغام بھیجا، آپ سے گفت و شنید کی. ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے، کیونکہ جو نظر رکھنے والے لوگ ہیں، عظیم لوگ ہوتے ہیں، وہ عظیم لوگوں کو پہچان جاتے ہیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے نہ صرف اپنے گھر میں ان کو رہنے کے لیے جگہ دی، بلکہ اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ فرما دیا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دو چیزیں بہت ہی اہم ہیں. ایک ہے نیک عمل کرنا، آپ کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اور دوسرا ہے دعا مانگنا. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی روشنی میں جینے کی سعادت عطا فرمائے.